شام ڈھل رہی تھی۔ سورج کی آخری کرنیں شہر کی عمارتوں کے درمیان کسی ٹوٹی ہوئی امید کی طرح بکھر رہی تھیں۔ احمد اپنی نئی گاڑی میں بیٹھا موبائل پر کال سن رہا تھا۔ سامنے کا آئینہ صاف تھا مگر دل کے آئینے پر گرد جمی ہوئی تھی۔ جی زارا، ہاں میں بس پہنچ رہا ہوں۔ ہاں امی ابو کو چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں کوئی نرمی نہ تھی، بس ایک عادت تھی فرائض نبھانے کی، جیسے کسی دفتر کا کام ہو۔ گاڑی کے پچھلے حصے میں امی صفیہ بیگم خاموش بیٹھی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں وہی پرانی تسبیح تھی جو ابو نے شادی کے دن دی تھی۔ ان کے لب ہل رہے تھے مگر زبان پر دعا تھی یا دکھ یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابو سلیم صاحب کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے، کبھی درختوں کو کبھی آسمان کو، جیسے وہ اپنے آپ سے پوچھ رہے ہوں کیا ہم واقعی بوجھ بن گئے ہیں۔ گاڑی ایک بڑے سفید گیٹ کے سامنے رک گئی۔ گیٹ کے اوپر بورڈ لگا تھا، خوشیوں کا گھر، بزرگ شہریوں کے لیے جدید رہائش۔ احمد نے گہری سانس لی، زارا کی طرف دیکھا جو ساتھ بیٹھی میک اپ درست کر رہی تھی۔ بس چند دن کے لیے ہے زارا، میں وعدہ کرتا ہوں جب نیا فلیٹ ہو جائے گا تو امی ابو کو واپس لے آؤں گا۔ زارا نے موبائل سکرول کرتے ہوئے کہا، احمد تم جانتے ہو بچوں کو سکون چاہیے۔ امی ابو کو دیکھ کر علی رات کو ڈر جاتا ہے، اور ویسے بھی اولڈ ہاؤس میں ان کی اچھی دیکھ بھال ہوگی۔ احمد نے اس بات میں سر ہلا دیا، شاید ضمیر کو خاموش کرنے کے لیے۔ دروازہ کھلا، اندر نرس سے مسکرا کر آئیں۔ ایک نے کہا، جی آپ کے والدین کا کمرہ نمبر 7 ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، باغ بھی ہے، روشنی بھی۔ صفیہ بیگم نے نظریں چکا لیں، بیٹا یہی چھوڑو گے ہمیں؟ احمد نے نظریں چرا لیں، امی بس چند دن کے لیے، آپ آرام کریں، میں کل آؤں گا۔ ابو نے مسکرا کر کہا، جا بیٹا، زندگی میں مصروف ہو، ہم یہاں ٹھیک رہیں گے، تم بس خوش رہنا۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے کسی نے چاقو سے نرم دل پر ہلکی سی لکیر کھینچ دی ہو۔ احمد نے سر ہلایا، سلام کیا اور گاڑی میں واپس بیٹھ گیا۔ گاڑی چل پڑی مگر پیچھے رہ گئے 2 بوڑھے چہرے، 2 خاموش دعائیں اور اولڈ ہاؤس کی کھڑکی سے بہتا ہوا ایک لمحہ جو شاید ہمیشہ کا بچھڑاؤ بن گیا تھا۔ امی ابو کا کمرہ چھوٹا مگر صاف تھا، ایک بستر، ایک تسبیح، ایک پرانا قرآن اور دیوار پر احمد کی شادی کی تصویر۔ صفیہ بیگم روز فجر کے بعد کھڑکی کے قریب بیٹھ جاتیں، سامنے باغ میں کچھ پرندے آتے، وہ ان سے باتیں کرتیں۔ تمہارا بیٹا بھی آتا ہے کیا؟ وہ ایک چڑیا سے پوچھتی اور خود ہی جواب دیتی، ہمارا احمد تو بڑا مصروف ہے۔ ابو ہر روز اخبار پڑھتے مگر خبریں نہیں، صرف تاریخ دیکھتے۔ آج 5واں مہینہ ہوا، احمد نہیں آیا، پھر خود ہی کہتے مصروف ہوگا بیچارہ۔ ایک دن نرس نے آ کر بتایا، صفیہ بیگم آج ایک نئے بزرگ آئے ہیں، آپ چاہیں تو ان سے بات کر لیجئے۔ صفیہ بیگم مسکرا دیں، بیٹے جیسے لوگ یہاں آتے ہیں، بیٹے جیسے جاتے ہیں، اب ہم باتوں سے کیا حاصل کریں؟ دوسری طرف احمد کی زندگی چلتی جا رہی تھی، نیا بزنس، نیا فلیٹ، نئی گاڑی، نیا کچن، سب نیا۔ پرانے صرف والدین تھے اور وہ پرانے اب اولڈ ہاؤس میں رہتے تھے۔ ایک دن علی، احمد کا 5 سالہ بیٹا، اپنے اسکول کے پروجیکٹ کے لیے بزرگوں پر تقریر لکھ رہا تھا۔ ڈیڈی، ہمارے گھر میں دادا دادی کیوں نہیں رہتے؟ احمد چونک گیا، وہ ایک خاص جگہ رہتے ہیں جہاں ان کی بہتر دیکھ بھال ہوتی ہے۔ علی نے معصومیت سے پوچھا، جب آپ بوڑھے ہوں گے تو کیا میں بھی آپ کو وہیں بھیج دوں گا؟ احمد کا دل کانپ گیا۔ رات وہ بہت دیر تک جاگتا رہا، ماضی کے مناظر ذہن میں تیرنے لگے۔ جب وہ بیمار ہوتا تو امی رات بھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی تھیں، جب وہ گراڑ ہوتا تو ابو نے اپنی گھڑی بیچ کر اسے تحفہ دیا تھا، اور اب وہ دونوں کسی اجنبی جگہ میں اجنبی لوگوں کے درمیان تھے۔ اگلی صبح احمد نے زارا سے کہا، میں آج امی ابو کو لے کر آ رہا ہوں۔ زارا نے موبائل پر نظریں جمائے کہا، احمد پلیز ڈرامہ مت کرو، ہمارے پاس وقت نہیں، سپیس نہیں، اور تمہارے والدین کو وہاں زیادہ سکون ہے۔ احمد نے سخت لہجے میں کہا، سکون تمہیں چاہیے، انہیں نہیں۔ پہلی بار اس نے زارا کی بات رد کی۔ وہ سیدھا گاڑی لے کر اولڈ ہاؤس پہنچا۔ دروازے پر ایک نرس ملی، جی احمد صاحب، آپ کی امی کل تک ٹھیک تھیں۔ احمد کے قدم لرز گئے، کل تک مطلب؟
नर्स ने आहिस्ता से कहा। सफिया बेगम की तबीयत रात अचानक खराब हुई, दिल का दौरा पड़ा, वो अब हमारे साथ नहीं रहीं। अहमद के कानों में शोर गूंज गया, जमीन हिल गई। और अब्बू? वो अपने कमरे में हैं, बहुत खामोश हो गए हैं। अहमद दौड़ता हुआ अंदर गया। कमरे में अब्बू कुर्सी पर बैठे थे, उनके हाथ में कुरान था। अहमद उनके कदमों में गिर गया। अब्बू, मुझे माफ कर दें, मैं गलत था, मैं खुद गर्ज था, मैंने आप दोनों को तन्हा छोड़ दिया। सलीम साहब ने कांपते हाथों से बेटे के सर पर हाथ रखा। बेटा, हमने तुम्हें दुनिया दी, मोहब्बत दी, दुआएं दी, अब हमें सिर्फ अल्लाह चाहिए। तुम खुश रहो। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वही मुस्कुराहट जो हमेशा बेटे को हौसला देती थी। अहमद ने अम्मी की कब्र के पास घुटने टेक दिए। हवा में तस्बीह की हल्की आवाज गूंज रही थी, जैसे सफिया बेगम अब भी दुआ कर रही हों, या अल्लाह, मेरे बेटे को हदायत देना। कुछ दिन बाद अहमद ने वही फ्लैट खाली कर दिया। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी वालिदैन के नाम करेगा। अब्बू को घर ले आया, छोटा सा घर मगर दिल भरा हुआ था। सुबह फजर के बाद दोनों चाय पीते, बातें करते, पुरानी यादों पर हंसते। एक दिन अली भाग कर आया। दादा, आप हमें किस्से सुनाएं। सलीम साहब ने मुस्कुरा कर कहा। बेटा, ये किस्से नहीं, सबक हैं। याद रखना, माँ बाप को छोड़ने वाले हमेशा खाली रह जाते हैं। अहमद ने सर झुका लिया। अब उसके दिल में सुकून था, मगर एक कमी हमेशा रहेगी, वो लम्हा जब उसने अम्मी को ओल्ड हाउस के दरवाजे पर अकेला छोड़ा था। कभी कभी इंसान समझता है कि उसके वालिदैन उसके लिए वक्त का बोझ हैं, मगर हकीकत यह है कि वही वक्त उसके लिए दुआओं का सैबान होता है। जब वो सैबान उठ जाता है, तब जिंदगी की धूप जला देती है। अहमद के घर के दरवाजे पर आज भी एक तस्बीह लटकी है, अम्मी की पुरानी तस्बीह, जो अब हर सुबह रोशनी में झूलती है और अहमद के दिल में कहती है, ओल्ड हाउस नहीं, असल औलाद वो है जो वालिदैन को अपने दिल में जगह दे।